صلی علی محمد وآل محمد صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ذرا بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. صلوات اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی بلند تر صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ بروج کی پہلی 3 آیات کو تلاوت کیا ہے. اللہ نے اس سورت کا نام بروج رکھا ہے. برج کی جمع کو بروج کہتے ہیں. اس آیہ کریمہ میں خلاق دو عالم قسم کھا رہا ہے. فرما رہا ہے والسماء، قسم ہے سما کی. اب یہاں دیکھنا ہے کہ سما سے کیا مراد ہے. اب ترجمہ لکھا گیا کہ سما سے مراد آسمان ہے. چلیے صرف اکیلے سما کی قسم نہیں، والسماء قسم ہے سما کی، ذات البروج اس کی صفت واقع ہوئی. ایسے سما کی قسم جو برجوں والا ہے. دیکھیں جب برجوں والے کی لفظ آئے گی تو اس کا لازمی نتیجہ ہے جب سے سما ہوگا برج تب سے ہوں گے، اور جس معیار کا سما ہوگا ویسے برج ہوں گے. اور نہیں فرما رہے کیونکہ سما کی صفت آ رہی ہے ذات البروج. اب جیسا سما ہوگا ویسے برج ہوں گے. بسم اللہ ویسے برج ہوں گے. تو یہاں خالق پھر صرف سما کی قسم نہیں کھا رہا، برجوں کی بھی قسم کھا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ برج بھی لائق قسم ہیں اور سما بھی لائق قسم. جو عدل الہی میں لائق قسم ہو سما، تو سما کو تو ڈھونڈے وہ سما کون ہے اور وہ بروج کون ہے. بس سما قسم ہے سما کی. دیکھیں جناب یہاں چونکہ بحث کرنی ہے ہمیں، اور اس میں جو لفظی یا کچھ ترجمے کی تھوڑی سی غفلتیں ہیں ان کو ہم دور کرتے ہیں. ابھی دلیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں. بس سما اگر سما سے مراد ہم آسمان لیں، یہ جو ظاہری آسمان ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے قرآن اس وقت کی قسم کھا رہا ہے جب ابھی یہ سما بنے ہی نہیں. اور فرما رہی بات تو ہو رہی ہے عالم سرمدی کی. اس وقت تو یہ سما تھے ہی نہیں،
یہ ظاہری سما جن کو ہم آسمان کہتے ہیں، یہ تو بعد میں بنے، لیکن ان کا ترجمہ اگر آسمان کا ہی لیا جائے، ٹھیک ہے نا جناب، ان کا ترجمہ لے لیتے ہیں سما کے معنی آسمان، پھر اللہ ایک آسمان کی قسم کھا رہا ہے اور آسمان ہیں 7، پھر لازم تھا اللہ کو کہ قرینہ لگاتا کہ کون سے آسمان کی قسم کھا رہا ہے، پہلے کی کھا رہا ہے، دوسرے کی ہے، 8ویں 7ویں کی ہے، کس کی ہے، لیکن یہاں قرینہ نہیں ہے۔ دیکھیں قسم کھانے والا اللہ ہے، جس کے لیے کوئی لفظوں کی بھی قید لگانے کی بھی کمی نہیں ہے، علم کی بھی کمی نہیں ہے، الفاظ کی بھی کمی نہیں ہے، اور وہ ایسا حکیم ہے کہ وہاں حکمت کی بھی کمی نہیں ہے۔ حکمت اس کی متقاضی ہے کہ قید بھی نہ لگائے اور سما کی قسم بھی کھائے۔ ہوئے 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 تو اب دیکھنا ہوگا وہ سما کون ہے۔ یہاں سما سے مراد بسم اللہ، ذرا بلند تر صلوات پڑھیں، آئیے بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ سے، بسم اللہ، بسم اللہ، بلند تر صلوات سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ یہاں بہت ساری باتیں آئیں گی جو اس وقت ترجمے میں کچھ اور لکھا گیا ہے، اور جو ترجمہ میں کر رہا ہوں اور تحقیق کے ساتھ اور آپ کے سامنے ہو رہی ہے بات، اس میں ذرا ترجمے تھوڑے سے مختلف ہو جائیں گے۔ سما سے مراد یہاں آسمان نہیں، سما یہاں حقیقی معنی میں ہے، یہاں سما کے معنی بلندی کے ہیں، غور نہیں فرما رہے۔ سما یسمو سے بلندی کے معنی میں ہیں، چونکہ اب ہم پھر اس کو صحیح بسم اللہ، اچھا کیا حال ہے شاہ جی، خیریت سے۔ سما کے معنی بلندی کے ہیں، اور پھر لغت میں سما بلندی کے معنی میں ہے، بلندی۔ پھر بلندی کو اتنا بلند کہا گیا کہ ہر سطح کی بالائی، ہر چیز کی بالائی سطح کو سما کہا گیا۔ اور نہیں فرما رہے، لغت میں ہر شے کی جو بالائی سطح ہوتی ہے اس کو سما کہا گیا، یہاں تک کہ چھت کو بھی سما کہا گیا۔ اسی اعتبار سے آسمان بھی، سما بھی اس سما کے معنی میں، بلندی کے معنی میں آتا ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا سما ہیں 7، غور نہیں فرما رہے۔ سما جب بسم اللہ سے، سما جب 7 ہیں، غور فرمائیں جناب، چونکہ ما فوق اور ماتحت کا جب تصور آتا ہے پھر وہاں بلندی کچھ اور معنی میں ہو جاتی ہے، غور نہیں فرما رہے۔ جب ایک ما فوق ہو اور ایک ماتحت ہو تو ما فوق ماتحت کے لحاظ سے فوق بلند ہوتا ہے، ماتحت بلند نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں اسے سما کہنا اس کی بلندی کے مقابلے میں درست نہیں ہے۔ اب پہلا آسمان ہے، بے شک اس کے اوپر دوسرا آسمان سما ہے، لیکن ما فوق ہے پہلے کے حساب سے، اسی طرح پھر اگر دوسرے کو سما کہیں تو اس کے اوپر تیسرا ہے، تو نہیں فرما رہے۔ اگر تیسرے کو سما کے معنی بلندی کہیں تو اس کے اوپر چوتھا ہے، چوتھے کو کہیں تو 5واں ہے، 5ویں کو کہیں تو 6واں ہے، 6 کو کہیں تو 7واں ہے۔ ہاں انہوں نے کہا 7ویں کو سما کہا جا سکتا ہے جس کے آگے بلندی کا تصور ہی نہیں ہے۔ جو آخری سما ہے اس سما کو بلندی کے معنی میں، حقیقی بلندی کے معنی میں کہا ہی اس سما کو جائے گا جس کے آگے کوئی بلندی دوسری کسی سما کی بلندی نہیں ہے۔ لیکن یہاں چونکہ اللہ خود علی بھی ہے اور بلند و برتر بھی ہے، جس طرح جناب علی فرماتے ہیں کہ صحابہ کا فی العلو فلا شیء اعلی منہ، وہ برتری میں اتنا بلند ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خدا گواہ جناب علی علیہ السلام نے کمال فرمایا۔ خدا گواہ اگر جناب علی توحید بیان نہ فرماتے حقیقتیں سامنے نہ آتی، توحید کھول کے ہمارے سامنے نہ آتی اگر یہ نہ ہوتے۔ دیکھیں اس توحید کی بلندی کو کس طرح بلند کیا، صحابہ کا فی العلو کہ وہ بلندی میں اتنا بلند ہے، بلندی سے بھی پہلے ہے۔ خدا جانے یہ سبقت کون سی ہے، سبقت کون سی ہے، یہ بلندی سے بھی، یہ سبقت تکوینی ہے،
सब कहते तकवीनी के माने है, कौन वाली नहीं, कौन वाली है। कौन माने हो जा, कौन माने होना। 14 फरमाते हम अबुल अकवान हैं, हम होने के भी बाप हैं। कोई कौन नहीं फरमा रहे अकवान। 14 फरमाते हैं कि हम अबुल अकवान हैं, होने के भी, जो शय होने में आती है उस होने के भी बाप हैं। तो क्यों नहीं समझती दुनिया, शय हो ही नहीं सकती थी अगर 14 ना होते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो वहां अब बुलंदी, जब तौहीद बुलंदी को बयान करे, कसम खाए बुलंदी की, तो जनाब अली फरमाते हैं साहबा का फिल उलूवे फला शैआ आला मिन हो। वो बुजुर्गी और बरतरी में इतना पहले है कि कोई शय उससे आला नहीं है। लफ्ज भी शय भी बताया और बुलंदी भी बताई, शय भी नहीं बताई। साहबा का फिल उलूवे फला शय आला मिन हो, इससे बेहतर कलाम दूसरा तर्जमा भी नहीं हो सकता हमसे, खुदा की कसम तर्जमा भी नहीं हो सकता। साहबा का फिल उलूव के उलूव में वो इतनी पहले है, उलूव से भी पहले है। वही अल्लाह जाने उलूव कितनी पहले है, जो उलूव से भी पहले हो, और जो उस उलूव को कमाल को समझा दे, फिर वो भी तो उलूव से पहले आए। इसीलिए तो उसका नाम भी अली है। साबा का फिल उलूवे, जो मैं लफ्जों को मैं देख रहा हूं ना, साबा का फिल उलूवे फला शय आला मिन हो, वो उलूव में इतना पहले है कि कोई शय उससे आला नहीं है, वही आला है। कारोबा फिर दुनुवे फला शय अकराबा मिन हो, वो कुर्ब में इतना करीब है, कुर्ब में इतना करीब है कि कोई शय उससे ज्यादा करीब नहीं है। वही कारोबा फिर दुनुवे, कुर्ब में इतना करीब है कि कोई शय उससे, अभी देखिए आप हैरान हो जाएंगे, कोई शय उससे ज्यादा करीब नहीं है। तो सबसे ज्यादा करीब कौन हुआ? अल्लाह। अब उसके करीब होने का तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो वजूद तसव्वुर में आता नहीं है। उसके वजूद करीब होने का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। वो इतना करीब हो के भी कहता है अगर मुझ तक पहुंचना है तो वब्तगू इलैहिल वसीला था, मुझ तक पहले पहुंचने के लिए वसीला लो, वसीला। तो जो अल्लाह और हमारे दरमियान में ज्यादा कुर्ब हो उसी को मोहम्मद और अली कहते हैं। अल्लाह या जब वो सबसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जब वो सबसे ज्यादा करीब है तो उस करीब वाला कह रहा है कि वसीले के जरिए मुझ तक पहुंचो, तो वसीला ज्यादा करीब हुआ ना। है फिर हमारे करीब ज्यादा वसीला हुआ। अल्लाह तो ना तो किसी के करीब है ना किसी से दूर है। कारोबा नायुन फी कुर्ब ही व कुर्बुन फी नायही, वो करीब होके दूर है और दूर होके करीब है। उसके लिए मसाफत का तसव्वुर नहीं है, इतना दूर है इतना करीब है। जहां मसाफत का तसव्वुर भी ना हो उसी कमाल को अल्लाह कहते हैं। फिर क्यों कहता है कि मैं तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब हूं? गौर नहीं फरमा रहे। तो इसीलिए अल्लाह ने अना हबलुल वरीद नहीं कहा, नहनु अकरबु इलैहि मिन हबलिल वरीद, हम तुम्हारी शाहरग से ज्यादा करीब है। हम कौन है जिनके जरिए है दुनिया, वो हम कौन है? ये नुक्ता है कुर्ब इलाही आले मोहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद ही नुक्ता कुर्ब हैं।
इनके कुर्ब से तौहीद का कुर्ब तस्वुर होता है। वो करीब नहीं है, बस समझ लो ये करीब है तो अल्लाह करीब है। ओए अगर ये दूर है तो अल्लाह दूर है। ये कुर्ब हैं हमारे। अब समा के माने बुलंदी के हैं। जब बुलंदी के हैं तो वो बुलंदी कौन सी होगी? जब अल्लाह कहे मुझे कसम है बुलंदी की, समा की, तो वो समा कितना बुलंद होगा। इसे देखें, लफ्जों में तो मैं कह रहा हूं ना, आपको समझा रहा हूं। अगर इसे हकीकत के तसव्वुर में ले आए, जिस समा में अल्लाह ने कसम खाई है, तो वहां की बुलंदी तो वही जाने। हम तो लफ्जों में समझा रहे हैं ना, लफ्जों में हकीकत नहीं आती। वो समा जो बुलंदी का तसव्वुर तौहीद के यहाँ है, तो वो बुलंदी का तसव्वुर हमारे वहम गुमान में भी नहीं आ रहा, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अल्लाह फरमाने मुझे कसम है बुलंदी की, तो फिर ये वो बुलंदी है जिसके आगे बुलंदी का कोई दर्जा न हो, और उस बुलंदी के कमाल पर तौहीद बिला फासिल उस बुलंदी से मिली हुई हो। हाय हाय, यानी तौहीद और बुलंदी के दरमियान में और कोई शाय वास्ता न हो। उस कमाल बुलंदी को मुस्तफा कहते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिस बुलंदी के आगे तौहीद की बुलंद, अब मैं क्या करूं, अब समझाने के लिए, यानी ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह का तकाबुल अगर होता है तो फिर आले मोहम्मद से होता है, वरना वो तकाबुल की नफी का नाम अल्लाह है। इनकी बुलंदी जो बिला फसल तौहीद से मिली हुई हो, उस उलूम को समा कहते हैं और उस समा को मुस्तफा कहते हैं। अल्लाह कसम खा रहा है जाते मोहम्मद मुस्तफा की। दुनिया ने आसमान कहा, ये दुनिया का ये जो आसमान है, इस आसमान की कसम नहीं खा रहा, कसम है समा की। बस समा ए, कसम है समा की, जो समा जातिल बुरूज, बुर्जों वाला है। और इन्होंने बुर्ज कौन से बनाए? देखिए, अब जो बुर्ज लिखे हुए हैं, इन्होंने सितारे देखे। सितारे तो अब बने हैं, आसमान अब बने हैं। जब अल्लाह उस वक्त कसम खा रहा है, अभी ये बने नहीं थे। कुरान उस वक्त से है, गौर फरमा रहा है। अच्छा, इन्होंने बुर्जों की, सितारों की शक्लें देखी। लोगों ने, जिन्होंने इल्म हैद किसने किया? न्यूटन ने। यार, न्यूटन की बात हो रही है, इल्म हैद को उसने ईजाद किया। उसने शक्लें देखी, या उसने या जिसने भी शक्लें देखी, अगर वो शक्ल तराजू किसी है तो उसका नाम मीज़ान रख दिया, बुर्जे मीज़ान। अगर उसकी शक्ल शेर जैसी है तो उसका नाम रख दिया असद। बुर्ज असद है या नहीं? ठीक है। अगर उसकी शक्ल हैवान बैल जैसी है तो उसका नाम रख दिया सौर। अब मैं लफ्ज कहूंगा, अगर उसकी शक्ल बिच्छू जैसी है तो नाम रख दिया अकरब। अब अल्लाह ऐसे अकरबों की कसम खाता है ना। जातिल बुरूज, बुरूज अगर यही है जो लिखा गया है तफसीरों में, यार ये अकरब है या नहीं है? बुर्ज अकरब से, अकरब में आप काम भी नहीं करते तो अल्लाह ऐसे बुर्जों की कसम खाता है। जहां हम काम नहीं करते अल्लाह कसमें खाता है ऐसे बुर्जों की। खुदा के वास्ते समझो, ये जातिल बुरूज, ये बुर्ज नहीं है। और न्यूटन ने खुद भी कहा है कि बुरूज है ही 12। फिर वो समा कौन है जिसके 12 बुर्ज हैं? वो 12 बुर्ज कौन है? बुर्ज इमामत। इस समा के बुर्ज इमामत कौन है? 12 इमाम। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है जाते मुस्तफा की और 12 इमामों की। अल्लाह तो कसमें खा रहा है इनकी, और हम कह रहे हैं 12 बुर्ज अकरब है, सौर है, बैल है, इनकी। ना 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 ना। अब तर्जमा करे, बस समाए जातिल बुरूज। अल्लाह फरमा रहे मुझे कसम है जाते मोहम्मद मुस्तफा की, जो कमाल बुलंदी में बिला फसल तौहीद से साथ जिसका इत्तिसाल है। और जातिल बुरूज है, और जाहिर जातिल बुरूज जब सिफत वाक़ई होगी तो जैसा समा होगा वैसे बुरूज होंगे। जब से समा होगा तब से बुरूज होंगे। जब तक समा रहेगा बुरूज रहेंगे। गौरी बुरूज रहे हैं या नहीं? 12वां मौजूद है या नहीं है? दलील तो मौजूद है।
حیدری یا علی۔ اچھا دیکھیں، چلیے آپ کو اس میں دقت ہو گئی ہے جناب، تو اگلی دوسری قسم دیکھ لیتے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے سما کی، ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی، جو اچھا عالم ایجاد کا سما کون ہے؟ یہی سے دیکھ لیتے۔ عالم وجود کا سما کون ہے؟ عالم وجود کا شمس کون ہے؟ عالم ایجاد کا شمس کون ہے؟ عالم وجود ایجاد کا قمر کون ہے؟ نہ اللہ نہیں۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے شمس کی۔ شمس کون ہے؟ رسول خدا ہے یا نہیں ہے؟ نہ فرمائے رسول خدا ہے یا نہیں ہے؟ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جو بلا فاصل پیچھے پیچھے۔ نہ کون ہے یہ شمس کون ہے؟ یہ قمر کون ہے؟ سمجھ آگئی نا جناب؟ والسماء ذات البروج، قسم ہے سما ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جو برجوں والا ہے۔ برج کون ہے؟ 12 امام، 12 اماموں کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ خدا واسطے دنیا سمجھے حقیقتیں کیوں پوشیدہ کرتے ہیں، کیوں چھپاتے ہیں؟ جب ان برجوں کا نام آئے تو خوش ہوتے ہیں، جب 12 کا نام آئے تو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ ان برجوں کا نام ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ برج ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نہیں وہ نہیں ہے، 12 امام ہیں۔ تو پھر نہ 12 امام ہیں۔ قسم اللہ، دیکھیے قسم کھانے والا ہے اللہ۔ جب اللہ قسم کھائے گا تو کیا معیار ہوگا وہاں؟ مقسم بھی کیسے ہونے چاہیے؟ جن میں ذرا بھی نقص ہوا اس کی ناقص قسم تو اللہ کھا ہی نہیں سکتا۔ قسم کے جتنی شرائط ہیں، جب کل شرائط مکمل ہوں گے تب قرآن میں قسم کھائی جائے گی۔ اچھا دوسری قسم دیکھ لیتے، چلو زیادہ نہیں۔ والسماء ذات البروج، دوسری ہے والیوم الموعود۔ دیکھیں آپ ترجمہ آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور قسم ہے اللہ فرما رہے الیوم کی۔ دیکھیں یوم اس وقت کی یہ قسم کھائی جا رہی ہے، ابھی یوم بنے نہیں ہیں۔ پہلے تو آسمان بنے گا، پھر زمین بنے گی، پھر سورج بنے گا، پھر چاند بنیں گے، پھر ان کی گردش ہوگی زمانے کے بعد، پھر رات دن، طلوع غروب مشرق مغرب بنے گا، پھر جا کے دن بنیں گے۔ اللہ یہ کیا فرما رہا ہے؟ والیوم الموعود، قسم ہے الیوم کی، یوم کی نہیں۔ بس یہ ڈھونڈنا، یہ ڈھونڈا گیا تو پہلی قسم ہمیں معلوم ہو جائے گی، دوسری قسم سے پتہ لگ جائے گا۔ الیوم، الیوم کے معنی ہے آج، ٹھیک ہے؟ الیوم معنی آج، یوم معنی سارے دن جب الف لام آئے، بیت معنی سارے بیت جب البیت آئے خاص بیت، ٹھیک ہو گیا نا جناب؟ الیوم الموعود، اور قسم ہے کیونکہ بلا فاصل دوسری قسم ہے۔ والسماء ذات البروج کے بعد دوسری بلا فاصل قسم ہے والیوم الموعود۔ جناب یہاں ترجمہ کرنے والوں نے بڑی احتیاط کی ہے، انہوں نے کہا الموعود کے معنی کیا ہے؟ جس کا وعدہ، دونوں معنی، فاعل کے معنی میں بھی مفعول کے معنی میں بھی، جس کا وعدہ کیا گیا۔ نمبر 2 جس کا وعدہ لیا گیا۔ ہائے ہائے غور نہیں فرما رہے، موعود مفعول کے وزن پر ہے لیکن اس کے معنی انہوں نے 2 کیے۔ قسم ہے الیوم کی، یوم الموعود، جس کا وعدہ کیا گیا۔ اب آپ سے ترجمہ لیتے ہیں، فرمایا جب وعدہ کیا گیا کیا ترجمہ کریں تو وعدہ کرنے والا کون ہوگا؟ جب ترجمہ کریں گے یوم الموعود، وعدہ لیا گیا، تو پھر کس سے وعدہ لیا گیا؟ لغت میں دونوں ترجمے آئے ہیں جناب، دونوں لغوی اعتبار سے اس کے دونوں ترجمے ہیں۔ موعود میم و عین و دال، موعود وعدے سے، یہ وعدے کی بات ہو رہی ہے۔ قسم ہے الیوم کی جس کا وعدہ کیا گیا، تو وعدہ کیا گیا ہو تو پھر وعدہ کرنے والا کون ہوگا؟ نہیں ٹھیک فرمائے، جب وعدہ کیا گیا تو وعدہ کرنے والا اللہ ہے،
اگر وعدہ لیا گیا تو لیا جانے والا مصطفیٰ ہے. دیکھیے اگر دونوں ترجمے کریں, اگر وعدہ کیا گیا تو پابند کون ہو جائے گا؟ اللہ. وعدہ لیا گیا تو پابند کون ہو جائے گا؟ رسول. یہی وجہ ہے کہ الیوم ہے کون سا دن؟ غور نہیں فرما. اب الیوم کو ہم ڈھونڈتے ہیں, اگر وہ مل گیا تو دونوں معنی ٹھیک ہو جائیں گے. ہائے 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 ہائے, معلوم ہو جائے گا جناب. الیوم ہمیں معلوم ہو جائے گا. اب ہم ڈھونڈتے ہوئے ہمیں الیوم مل گیا جناب. الیوم غدیر میں آ کے ملا ہے. الیوم کہاں ملا جی؟ جب جناب سرکار دو عالم نے جناب علی علیہ السلام کے لیے کیا بات آئی. دیکھیں اب ترجمہ دیکھیں تو اسی ترجمے میں دونوں وعدہ کیا گیا اور لیا گیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, یہاں تک تو بات ہو گئی تھی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, یاد دہانی کس کی کرائی جا رہی ہے؟ اسی وعدے کی تو ہے. نہیں غور نہیں فرما رہے. اس وعدے کو تو کہا جا رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اگر تو نے یہ فعلی طور پہ عملی طور پہ جناب علی کے ہاتھ کو بلند نہ کیا, من کو تو مولا نہ کہا, جس کا وعدہ اب یا توحید کے لیے جس کا میں نے وعدہ کیا ہے تو رسالت کہاں رہی؟ مکنن رسالت کون ہے؟ آئین بنانے والا کون ہے؟ اللہ. آئین کا مکنن تو ہے اللہ, رسول تو مبلغ ہے اور امام محافظ ہے. ہائے ہائے, مکنن اللہ ہے, مبلغ رسول ہے, محافظ علی ہے. اللہ اور رسول مل کے اعلان کر رہے ہیں محافظ کا, مبلغ کا نہیں, مکنن کا نہیں. مکنن اور مبلغ کی ساری تبلیغ اور مکنن کا کل قانون ولایت علی ہی پہ تو منحصر ہے. اللہ کا کل قانون کیا ہے؟ رسالت. رسالت ہی تو آئین ہے, رسالت ہی تو دین ہے. اور رسالت کیا ہے؟ دین. دین اسی دین میں شریعت بھی ہے. وہ مکنن دین کون ہے؟ اللہ. مبلغ دین کون ہے؟ رسول. رسول نے تو پہنچانا ہے, سارا دار و مدار تو رسول کے اوپر ہے. چونکہ رسول مبلغ ہے, دین کو پہنچانے کا کام رسول کے ذمہ ہے, جناب علی کے ذمہ نہیں ہے. جب ذمہ ہے تو اب اللہ نے کہا کام کرنا ہے رسول تو نے, تیرے اس کام میں میرا وعدہ بھی ہے, تیرا وعدہ بھی ہے. تو نے بلند کرنا ہے, میں نے کہنا ہے. اللہ اکبر. حیدری یا علی, حیدری یا علی. اچھا دیکھیں صحیح یہ ہے وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب تو قرآن پہلے کہہ چکا ہے یا میرا رسول جب تو فارغ ہو جائے, سارے کاموں سے فارغ ہو جائے. فارغ ہونا دلیل ہے پہنچا دیے. جب سارے کام رسول تو پہنچا دے, فنسب, پھر جناب علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے. اپنے بعد جناب علی کو نصب کرنا ہے, اعلان خلافت ولایت علی علیہ السلام کرنا ہے. فیضا فرغ تھا, جب تو فارغ ہو جائے. فارغ کے معنی یہ ہوتے ہیں جب اب کوئی تبلیغ کا اتنا سا بھی کام نہ رہے, اس کو فراغت کہتے ہیں. جب اپنے عہدے سے فارغ ہو جائے, اپنے جس کام کا تمہارے ذمہ ہے ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے, پھر حکم ہے. جب عہدہ برا ہو ہی گیا رسول, تبھی تو یا ایھا الرسول بلغ ما آیا ہے. اللہ کا بھیجنا دلیل ہے. اگر رسول کے بعد ابھی کچھ رہتا تھا تو اللہ نے پہلے کیوں بھیجا؟ نہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فیضا فرغت فانصب, جب تو فارغ ہو جائے پھر کیا کرنا؟ ولایت علی کا اعلان کرنا. اگر رسول کے ذمہ ابھی کچھ تھا تو اللہ نے پہلے بھیجا کیوں؟
بھیجا اللہ نے پہلے تو کہتا ہے جب فارغ ہو جائے پھر یہ کام کرنا ہے. تو اللہ اگر پہلے بھیج دے تو پھر اللہ کا وہ حکم پہلے والا کدھر گیا؟ وہاں بھی فرق اب فعل امر ہے. جب تو فارغ ہو جائے پھر فنصب کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ نصب کرنا ہے. وہاں بھی یہ کہہ کے، لیکن اب یہاں رسول کو کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیری رب کی طرف سے آیا ہے اسے پہنچا دے. مولا لگتا ہے کہ سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ایک ایسا کام رہ گیا تھا جو کچھ رسول اور اللہ نے کرنا تھا وہ کر لیا. وہ کرنا تب کرنے میں آتا ہے اگر ولایت علی ہے. میں کیا کہتا ہوں؟ اگر جناب علی علیہ السلام کی ولایت کب پہنچا رہا ہے رسول؟ جب فارغ ہو گیا. اللہ فارغ کہتا ہے جب فارغ ہو جائے پھر نصب کرنا ہے. تو اس کے پہلے اعلان کیوں کروائے گا؟ نہ پہلے اعلان کروانا عادل کے خلاف ہو جائے گا. ابھی تو رسول کے پاس کچھ کام رہتا ہے، کرنے دینا، پھر جناب علی کی ولایت کا اعلان کر لے گا. لیکن اللہ کا یا ایھا الرسول کہہ کے تبلیغ کے لیے حکم دینا دلیل ہے. رسول فارغ تو ہو گیا، پھر کیوں کہتا اگر علم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو تو نے پھر کوئی شے پہنچائی ہی نہیں. اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو پھر میں جملہ کہوں گا پھر دین میں رہتا ہی کچھ نہیں اگر ولایت علی نہیں ہے. کیا رہتا ہے؟ علی علی علی. دیکھیے اللہ آگے کیا، اب یہاں تو بیان کر سکتے ہیں نہیں، وہاں یہاں کھول کے بھی نہیں لیکن کر سکتے ہیں. کیا کرا رہے مجھے اللہ کراچی میں بار بار کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، من جزیہ ہے، کچھ لوگوں سے اس اعلان ولایت کے مخالف ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تھے اگر آج بھی آیت ہے تو آج بھی ہیں. نہ ایسے نہیں. اگر آج بھی آیت ہے تو پھر کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو ہیں، اور ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آیت آج بھی ہے یا نہیں؟ آیت تو قیامت تک کے لیے جاری ہے. جب ہے تو واللہ یعصمک من الناس، ان چند لوگوں سے جو جن کی اب اولاد در نہیں چھوڑے ادھر نہیں جاتے، ان سے اللہ تعالیٰ تجھے کیا کر لے گا؟ محفوظ کر لے گا. پھر آگے نتیجہ کیا دیا؟ خدا کے لیے دنیا سمجھے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافرین کو تو ہدایت ہی نہیں کرتا. جو منکر ولایت ہے اسلام سے خارج. ان اللہ لا یہدی، ان تحقیق حق الیقین کے لیے نہ آیا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہاں کافرین کا کیا تعلق ہے؟ ادھر بلغ ما جن میں پہنچانا ہے وہ تو سارے مسلمان ہیں نا، حاجی ہیں نا. حاجیوں میں کافر کہاں ہیں؟ غور نہیں فرما رہے. اجی ہاتھوں لائی یار کیا کرے، وہاں نہیں پڑھ سکتے پاکستان میں، یہاں تو پڑھنے دینا یار، کیا کرے؟ یہاں بھڑاس نکال دے، کیا کرے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. معلوم ہوتا ہے مانتے ہوئے بھی نہیں مانتے. اللہ نے کیسی بات کی ہے. جناب علی کے مخالف انہی میں سے ہیں، انہی میں سے وہی جن کو تکلیف کی جا رہی وہی موجود ہیں، یا کہ مکے میں تھے جوفے میں وہی 1,40,000 جن میں اعلان ہو رہا ہے، انہی کی بات ہو رہی ہے.
انہی کی ہے یا نہیں؟ وہ جو ابھی حج کر کے آئے ہیں انہی میں سے. واللہ یعصمک من الناس. یہ چند لوگ جو ان میں سے ہیں ان سے اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ تیری حفاظت کر لے گا. معلوم ہوتا ہے اتنی دشمنی تھی ولایت کی کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ کو بھی یہ کہنا پڑا توبہ 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 کتنی. اللہ تیری حفاظت کرے گا. حفاظت جہاں اللہ حفاظت کرے تو پھر دشمنی کا معیار کیا ہوگا؟ دشمنی علی سے ہے، حفاظت اللہ کی ہے. نہ دشمنی جناب علی علیہ السلام سے تو ہے. واللہ یعصمک من الناس. جو چند لوگ ہیں من جزیہ ہے، سارے نہیں. اللہ جانے اب اس میں یہ من کون سا ہے، کتنے ہیں. اب جب ریشو دیکھا جائے تو تھوڑے آدمی تھے. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کافرین کو ہدایت ہی نہیں کرتا، نہ کرے گا. لا یہدی فعل مضارع ہے. فعل مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو نہ اللہ ہدایت کرتا ہے نہ کرے گا. مر جائیں گے، اسلام لے بھی آئیں، بے ہدایت مر جائیں گے. ہاں اگر ولایت علی نہیں ہے بے شک لا الہ الا اللہ پڑھ لے. ایسوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں کرے گا، کرتا ہی نہیں. تو پھر جب جناب علی علیہ السلام کی ولایت کا رسول نے اعلان فرما دیا تو کیا آیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. ایک قسم ہے مجھے الیوم کی. الیوم کون سا ہے؟ غدیر کا ہے یا نہیں ہے؟ جب الیوم ہی غدیر کا ہے تو پھر پیچھے سما، یہ آسمان کہاں ہے؟ پھر یہ آسمان نہیں ہے. سما سے مراد ذات مصطفیٰ ہے اور ذات البروج سے 12 امام. سمجھ آگی میرے بھائی؟ الیوم الموعود مجھے قسم ہے الیوم کی. الیوم اکملت لکم. سارے سنی بھی کہتے ہیں کہ سب سے آخری آیت ہی الیوم ہے. جتنی ان کی تفاسیر ہیں متفقہ طور پہ کہتے ہیں کہ آخری آیت ہی الیوم اکملت لکم. آخری ہے تو پھر جناب علی کی ولایت ہی سب سے آخری ہے. اے فیضا فرغتا فنصب. اے فرغتا کے بعد کی پھر وہاں وہ جو کہتے ہیں مکے عرفات میں نازل، عرفات والی بات نہیں ہے. دیکھیں کیسا انہوں نے جوڑا، ایسے جوڑ لیا تاکہ جناب علی کا حساب ہی نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اب جو بھی جناب علی کی ولایت کے بارے میں کچھ کہنا شروع کرے گا، نہ میں کیا کروں، میں کہہ رہا ہوں یار، ڈر کس کا ہے کہ اعلان ولایت نہ ہو. کوئی ہو میں سارا کھولنا پڑے گا. باکسی کھولتے ہیں تو پھر پنورا کھولے نکلتی ہے، کیا کرے. نہ خطرہ کیا یعصمک من الناس. کس کا خطرہ تھا؟ اسی ولایت کا تو تھا ہی کہ ولایت علی سامنے آئے ہی نہ. جھگڑا تو یہی تھا. رسول کو تو اعلان کرنا تھا. اعلان کرنا تھا یا نہیں؟ اعلان کیا. چلو اعلان کیا تو پھر جب کیا تو اعلان کے باوجود آیت تو بتا رہی ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. دلیل ہے کہ منکرین ولایت تھے موجود اور رہیں گے. لا یہدی القوم الکافرین. اللہ نہ ہدایت کرتا ہے نہ کرے گا کافرین کو. تیسری بات ہے بشاہدوں و مشہود. صحیح مجھے حکم دیا 50 منٹ کے لیے، صحیح نے جو آگے بھی جانا ہے جناب. آگے ہے بشاہدوں و مشہود. تیسری قسم ہے شاہد کی، گواہی دینے والے کی. مشہود جس کی گواہی دی گئی. وہ کون ہے؟ شاہد کون ہے؟ مشہود کون ہے؟ اگر اگلی 2 قسمیں ہمیں معلوم ہو جائیں تو یقیناً پہلی قسم معلوم ہو جائے گی. اب درمیانی میں تو کون کیا آیا؟ غدیر آیا یا نہیں آیا؟ غدیر تو آ گیا. جب غدیر آ گیا تو اس میں سے امامت کا تصور تو پیدا ہو گیا اور امامت میں رسالت بھی موجود ہے. اعلان امامت کا رسالت نہیں تو من کون تو مولا کہنا ہے نا جناب. خطاب تو رسول کو ہے. اب رسول بھی آ گیا اور امامت بھی آ گئی تو پھر بس سمائے ذات البروج میں کون ہے؟
समा में रसूल खुदा और ज़ातुल बुरूज कौन है? 12 इमाम। और तीसरी कसम है शाहिदुं व मशहूद, मुझे कसम है गवाह की और मशहूद की, जिसकी गवाही दी गई। अब तफसीरों में यहाँ जितनी तफसीर अभी जाके देख लें, लिखा हुआ है शाहिद रसूल है, मशहूद अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्ली फिर शायद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे हुक्म दिया गया है कि पाक बीबी ही की, जो कि मरहुमा के गालिबन ईसाल सवाब की ये मजलिस है, तो उन्होंने फरमाया कि बीबी पाक ही के मसाइब पढ़ने हैं। 18 साल के सिन में बीबी के सर के बाल सफेद हो गए। अल्लाह अकबर। 18 साल मैं कह रहा हूँ, 18 साल के सिन में बीबी के सर के बाल सफेद हो गए। और रिवायत में कि बीबी पाक असा का सहारा लेके घर में चलती। खुदा जाने कितना जख्मी है बीबी पाक के घर में, इस तरह नहीं चलती, असा लेके पाक बीबी घर में चलती है। जब जनाब अली अलैहिस्सलाम को आते देखती, अजरुकुम अल्लाह, आते देख लेती, तो बीबी वहीं बैठ जाती थी ताकि जनाब अली को यह हालत मालूम न हो। एक दिन जनाब अली अलैहिस्सलाम जब आए तो बीबी पाक ज्यादा रो रही थी, तो सरकार अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया शहजादी कौनैन अली, पहले से आप आज ज्यादा क्यों रो रही है? रो के फरमाया मौला आज सलमान फारसी ने आपके बारे में एक बात बताई है, मैं तब से रो रही हूँ। जनाब अली ने पूछा वो क्या बात है? तो बीबी ने फरमाया बात यह है, सलमान ने बताया है कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। बहुत बड़ा मसाइब, अल्लाह अकबर, कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते, बस ये कहना था। जनाब अली ने फरमाया आगे तो नहीं बताया। पाक बीबी ने घबरा के पूछा आका आगे क्या है? फरमाया मैं सलाम करता हूं, वो जवाब नहीं देते। अल्लाह अकबर। ये हालात है जिन हालात में सैयदा ताहिरा इन वक्त गुजर रहा है। जब बीबी पाक के आए ना लोग, आके कहा कि बीबी पाक को कहो कि रोने का वक्त मुकर्रर करे। सरकार अमीरुल मोमिनीन ये पैगाम लेके जब बीबी के पास आए कि बाहर मदीने के लोग ये कह रहे हैं, तो पाक बीबी ने उन्हें कहलवा भेजा कि अली आका उनसे जाके कहो अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूं। रात बाबा ख्वाब में आए हैं और मुझे आके कहा है कि जल्दी तू मेरे पास आ जाओगी। मौला मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। अल्लाह अकबर। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया कोई वसीयतें हो तो फरमाएं। पाक बीबी ने फरमाया मौला मेरी पहली वसीयत यह है, जिन्होंने है मेरे पहलू दुखाए हैं उन्हें जनाजे में शरीक ना करना, आधी रात को मेरा जनाजा उठाना, कोई गैर महरम साथ ना हो। ये कह के बीबी पाक ने फरमाया मौला मैंने छोटे छोटे चोले बना के रख दिए हैं। माशाल्लाह अभी हम सुनते हैं चोले बना के मैंने रख दिया, मेरे बाद अब शादी करेंगे बीबी उम्मुल बनीन से, जब बच्चा आएगा तो उसका नाम अब्बास रखना। अल्लाह अकबर। जब अब्बास पैदा हो जाए यही चोले पहना के कहना माँ ज़हरा सलाम कहती। ये एजाज है सरकार अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए। और कहना कि ज़ैनब व कुलसूम के पर्दों की हिफाजत करना। ये वसीयत मुकम्मल हुई। जनाब अली हसनैन को लेके रोज़ा रसूल पे आते हैं। पाक बीबी ने फरमाया उम्मे सलमा मैं अपने हुजरे में जाती हूँ, जब तक आवाज आती रहे समझना मैं जिंदा हूँ, जब आवाज मौकूफ हो जाए समझना मेरा इंतकाल हो गया है। जब मेरे हसनैन आए पहले उन्हें खाना खिलाना, बाद में मेरे मुतालिक बतलाना, कहीं हसनैन भूखे न रह जाएं। रिवायत में है कि जब बीबी पाक गई थोड़ी देर के बाद आवाज मौकूफ हुई तो मदीने की जमीन ने हिलना शुरू किया। बीबी उम्मे सलमा कहते मैंने देखा हसनैन दौड़ते हुए जो ही अंदर दाखिल हुए, अमामे गले में आए हुए हैं, गिरेबान खुला हुआ है। आके मैं हुसैन ने कहा नानी उम्मे सलमा अम्मा कहाँ है? बीबी ने कहा पहले खाना खा लो। तब हुसैन ने फरमाया नानी मुझे पहचाना नहीं, मैं हुसैन हूँ, मैं नाने की कब्र पे बैठा हुआ था। दो रिवायतें हैं, नाना कमर तक बाहर आ गए, सर से अमामा उतरा हुआ था, मुझे गले लगा के फरमाया हुसैन जल्दी जाओ तुम यतीम हो गए हो, तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है। मैं कहूँ आके बच्चों ने माँ के मुंह पे मुंह रख के कितनी देर तक जनाब हसनैन रोते रहे। जब सैयदा पाक का जसद पाक साने खाना में रखा गया, सारे आखिरी मुंह देख रहे हैं, इमाम हुसैन दूर खड़ा रो रहा है।
जनाब अली कहते हैं आओ ना बेटा मिलो ना माँ को। ये जनाब हुसैन कहते हैं बाबा मेरी माँ फख्र मरियम है, मैं फख्र ईसा हूँ। मरियम ने मरने के बाद ईसा को बुलाया था, अल्लाह अकबर, तब जनाब ईसा गए थे। अब मेरी माँ बुलाएगी तो मैं जाऊंगा, अगर आज ना बुलाया, मसाइल तो यही है, करबला में बुलाती रहेंगी मैं जवाब नहीं दूंगा। बस करबला का नाम आया, सैयदा का जसद पाक कांपा, दोनों हाथ कफन से बाहर आए। जब आए तो आवाज आई हुसैन तेरा करबला के नाम लेने से मुझे पहलू के दर्द भी भूल गए हैं, आओ मैं तुम्हें गले लगाऊं। जब गले लगाया ना उस वक्त निदा आई, जल्दी करो सैयदा को हुसैन से अलग करो। फरिश्तों ने इबादतें भी छोड़ दी है। जब सैयदा का जसद पाक उठा रात के अंधेरे में, तो जनाब हसन से मेरे इमाम ने पूछा बेटा ये जनाजे के नीचे कौन है? कहा बाबा बहन जैनब आ रही है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने फरमाया इन्हें घर छोड़ के आओ। फिर जब जनाजा उठा, हसन कहते हैं मौला क्यों भेज दिया? मेरे मौला ने फरमाया मैं गवारा नहीं करता, मेरी बेटी के कद के साए पर किसी मदीने वाले की नजर पड़ जाए, मैं कहूंगा मौला आज तू मौजूद है, इतना एहतमाम है, यही पाक बीबी है, बाजार कूफा है, और इशारा हो रहा है हाज़े ही ज़ैनबो बिन्ते अली, लोगों आओ अली की बेटी ज़ैनब ये है जो बाजार में हम ले आए हैं। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमी ज़ालिमीन। परवरदिगार जिनका दुआयात के लिए इत्माम हुआ है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा, इसका सवाब मरहुमा मगफूरा के रूह को इसाल फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, साया पंजतन में जगह अता फरमा, जवार रहमत में अता कर फरमा। सूरह फातिहा बराए साले सवाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बिस